اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کھولا تھا۔ حواس بیدار ہونا شروع ہوئے تو سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ منظر یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف اترا اور چہرے کا رنگ یکلخت سفید پڑا۔ کیا وہ سچ میں اغوا ہو چکی تھی؟ اس سوال نے اسے بخلا دیا تھا۔ مارے خوف کے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اس نے ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں واحد زیرو بلب تھا جس کی سبز روشنی کمرے میں پھیلے اندھیرے کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سامنے دیوار سے ہوتی اس کی نظر سیدھا چھت پر گئی تھی۔ چھت سیلن زدہ تھی، صرف چھت ہی نہیں دیواریں بھی سیلن زدہ تھیں۔ کمرے میں سیم کی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ کمرہ کتنا عرصہ بند رہا۔ دیواروں سے ہوتے اب اس نے فرش کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک بوسیدہ میٹرس تھا جس پر وہ اس وقت تھی۔ اس کے علاوہ ایک میز تھا جس پر گلاس اور جگ رکھا تھا۔ پورے کمرے میں کھڑکی تو دور ایک چھوٹا روشن دان تک نہیں تھا۔ اسے وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ کچھ دیر تک وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہی اور پھر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی اغوا ہو چکی تھی۔ لیکن اسے اغوا کس نے کیا تھا اور کیوں؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے دروازے کی طرف آئی تھی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے لاک گھمایا تھا مگر اس کی توقع کے عین مطابق دروازہ لاک تھا۔ اس نے کچھ دیر ٹھہر کر سوچا اور پھر دونوں ہاتھوں سے دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگی۔ کوئی ہے یہاں؟ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ کوئی تو میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو پلیز۔ دروازہ بجاتے ہوئے وہ اپنی پوری آواز سے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ شاید اس طرف کوئی تھا ہی نہیں، یا پھر جو تھا وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بیٹھا تھا جو اس تک اس کی چیختی ہوئی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر اپنا زور آزماتی رہی تھی مگر پھر تھک ہار کر واپس میٹرس پر بیٹھ گئی۔ کون اغوا کر سکتا ہے مجھے؟ میں نے کسی سے بھی کچھ کہا ہی نہیں، پھر میرے اغوا کے پیچھے بھلا کسی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی اور خوف سے اپنی ہتھیلیاں مسلتے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ نہ جانے مجھے یہاں کتنا وقت ہو گیا ہے، مما بابا ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے۔ کچھ دیر بعد یہ سوچتے وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کے قریب جاتے دروازہ بجانے لگی اور کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ مسلسل جھنگارتے فون کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بدمزہ ہو کر موبائل تلاشا جو اسے کمبل کے اندر سے ملا تھا۔ اسکرین پر اس کے خاص ملازم کا نمبر چکمگا رہا تھا۔ اس نے کال بیک کی تھی۔ ہاں بولو، کیا موت پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بار بار کالز کر کے تنگ مت کرنا، وہ کوفت زدہ لہجے میں بولا تو دوسری طرف موجود اس کے ملازم نے بمشکل تھوک نگلی۔ سر وہ بتانا تھا کہ میرا مطلب ہے کہ آپ سے کچھ پوچھنا تھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں وہاں آ کر تمہارا سر قلم کروں تو جلدی بھونکو، کیا کام ہے؟ اب کی مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی تھی۔ سر وہ لڑکی بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر بہت شور مچا رہی ہے اور ساتھ میں مدد کے لیے چیخ بھی رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ واٹ دا ہیل، سیریسلی تم نے یہ بات پوچھنے کے لیے مجھے ڈسٹرب کیا؟ تم لوگوں کو میں سیلری کس چیز کی دیتا ہوں؟ وہ چھٹاک بھر کی لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی تھی۔ شبنم کہاں ہے؟ اسے کہو اندر جائے اور اس کی عقل ٹھکانے لگائے۔ وہ تو لوگوں کا کام ہے کہ اسے کیسے قابو کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ کچھ بھی کرو، اس کا منہ کھلواؤ، مجھے بس وہ انفارمیشن جاننی ہے جس کے لیے اسے اغوا کیا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا کال کاٹ گیا جبکہ ملازم ہیلو ہیلو کرتا رہا۔ وہ کال کاٹنے کے بعد موبائل آف کر کے ایک طرف پھینکتے دوبارہ سے کمبل منہ تک اوڑھ گیا۔ وسیع و ریز بیڈ روم جس میں جہازی سائز بیڈ رکھا تھا، ایک کبرٹ، ایک ڈریسنگ، ایک صوفہ اور ایک میز۔ صوفے پر ایک طرف اس کی شرٹ لٹک رہی تھی تو دوسری طرف کوٹ۔ میز بھی پورا بکھرا ہوا تھا۔ ایش ٹرے سگریٹ کے بچ جانے والوں ٹکڑے سے بھری ہوئی تھی جبکہ کچھ بچے ہوئے سگریٹ ایش ٹرے سے باہر بھی پڑے تھے۔ باقی کمرے کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ اس کے جوتے اور جرابیں بھی ادھر ادھر پڑے اپنے ناقدری پر رو رہے تھے اور وہ ان سب سے بے نیاز بیڈ کے بیچوں بیچ اوندھے منہ پڑا خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے سراسیمگی اور خوف سے بری طرح رو دی۔ اسے ہوش آئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے مگر اب تک کسی نے بھی اس کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔
اس دوران وہ کئی مرتبہ دروازے کے پاس جاتی، دروازے پیٹتی رہی اور چیخ چیخ کر اپنا گلا بھی خشک کر لیا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی اسے یہاں لایا تھا وہ بہت بے حس اور بے پرواہ تھا، تبھی تو اسے یہاں پھینک کر وہ بھول گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے سر گھٹنوں سے اٹھایا، یوں بھی اب آنسو خشک ہو چکے تھے۔ عین اسی وقت اسے کمرے کے باہر آہٹ محسوس ہوئی تھی، اس میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ایک جست میں بھر سے دروازے کے باہر پہنچ چکی تھی۔ کون ہے باہر؟ میری مدد کرو پلیز، مجھے یہاں سے نکالو، تم جو کوئی بھی ہو پلیز مجھے بچا لو، تم مجھے سن رہے ہو؟ دروازے پر ہاتھ مارتے وہ بے بسی سے بولی تھی، لیکن جواب ندارد تھا۔ اب اسے غصہ سا آنے لگا تھا اور اس نے اپنے غصے کو دبانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ اس طرف کوئی نہ کوئی ہے اور مجھے سن بھی رہا ہے، تو تم جو کوئی بھی ہو، اگر تم نے اب 1 منٹ کے اندر اندر دروازہ نہیں کھولا تو میں خود کو مار دوں گی۔ اب کی مرتبہ اس نے کھلی کھلی دھمکی دی تھی، اس کا لہجہ پختہ اور اٹل تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ یہ صاحب نے کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہ لڑکی ہے یا آفت؟ باہر کھڑی ملازمہ پروین بری طرح جھنجھلائی۔ وہ بعد کی بات ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تم شازیہ کو ساتھ لے کر اندر جاؤ اور اس سے اگلوانے کی کوشش کرو کہ وہ کیا کچھ جانتی ہے، ورنہ سر ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آواز اکرم کی تھی جو اس کے کمرے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس کی بات سن پروین نے اثبات میں سر ہلایا اور لاک میں چابی گھمائی۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہوئی تھی اور آنے والی سچویشن کے لیے تیار تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے گا وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، مگر اس کی یہ کوشش اس وقت ناکام ہوئی جب دروازہ کھلنے کے بعد پروین کا بھاری بھرکم وجود اندر داخل ہوا تھا، ساتھ ہی شازیہ بھی تھی۔ ہاں ارے لڑکی، اب بتا کیوں شور مچا کر اپنے ساتھ ساتھ ہماری نیندیں بھی حرام کی ہوئی ہیں؟ تجھے سکون نہیں مل رہا تھا کیا؟ پروین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک جھٹکے سے اس کے بال دبوچتے اسے اپنے سامنے کر گئی، جبکہ وہ بال کھینچے جانے پر بری طرح سے سک اٹھی تھی۔ پروین نے غصے سے کہتے اسے میٹرس کی جانب پھینکا تو وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری۔ کون ہو تم؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیوں قید کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ سیدھی ہوتے سراپا سوال بنی تھی تو پروین اس کے سامنے اسٹول رکھتے اس پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی، جو اسے شازیہ نے کہیں میز کے نیچے سے کھینچ تان کر نکال دیا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، سوال صرف میں پوچھوں گی اور جواب تو نے دینا ہے۔ پروین اس کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولی۔ کیسا سوال؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا، چہرے پر حیرت پھیلی۔ زرین پاشا، کیا جانتی ہو تم زرین پاشا کے بارے میں؟ نسرین نے سوال کیا تو اس کے چہرے پر یخلق خوف کے سائے لہرائے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے تاثرات نارمل کیے تھے اور پھر سامنے بیٹھی پروین کو غور سے دیکھا۔ کون زرین پاشا؟ لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر بمشکل قابو پاتے اس نے سوال کے جواب میں الٹا سوال پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ گی کہ کون زرین پاشا؟ پروین نے نخوت سے کہا۔ میں نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ سوچ لو، کیا تم سچ میں زرین پاشا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ پروین نے اب کی مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھا۔ نہیں، اس نے صرف ایک لفظ کہنے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ اندر سے اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ بالکل ساکت رہ گئی تھی، کیونکہ آج پورے 8 سال بعد اس نے زرین پاشا کا نام سنا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تیری مرضی۔ شازیہ ذرا آگے اس کی کچھ توازے تو کریں، شاید پھر یہ کچھ اگل دے، یا ہو سکتا ہے اسے زرین پاشا یاد آ جائے۔ نسرین نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے کہا تو شازیہ فوراً سے اس کے کہے پر عمل کرتے فجر کے پاس آئی اور اسے دبوچ لیا۔ نسرین نے اٹھتے پے در پے کہیں تھپڑ اس کے نازک گال پر برسائے تھے اور وہ ہاتھ شازیہ کی گرفت میں ہونے کے باعث کچھ بھی نہ کر پائی۔ اب بتا، کچھ یاد آیا؟ نسرین نے پوچھا۔ تم غلط کر رہی ہو، بہت غلط۔ میں نے کہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو یہ نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ وہ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے محسوس کرتے بولی تھی۔ دیکھ لڑکی، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ابھی تک آرام اور پیار سے پوچھ رہی ہوں، مجھے آرام سے سب سچ سچ بتا دے اور اپنی جان چھڑوا کر گھر چلی جا، کیونکہ جب تک تو اپنی زبان نہیں کھولے گی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اور جہاں تک رہی میری بات تو پھر تو میرا وہ روپ دیکھے گی کہ کانپ جائے گی۔ پروین نے اچھوں کی زبانیں کھلوائی ہیں، پھر تو میرے سامنے کوئی شے ہے ہی نہیں۔ پروین نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا۔ میں نے کہا نا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جانے دو۔
وہ بہت محتاط انداز میں بولی تھی جب پروین نے شازیہ کو اشارہ کیا جو اسے بری طرح پیٹنے لگی تھی، جبکہ اس اچانک حملے پر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو تم دونوں، صرف ڈرانا دھمکانا تھا، یوں تو مر جائے گی یہ۔ شور سنتے گارڈ بھاگ کر اندر آیا تھا۔ ہاں تو مرتی ہے تو مر جائے میری بلا سے، پروین نے کہتے ناک سے مکھی اڑائی۔ اگر یہ مر گئی نا تو تم بھی نہیں بچو گی، صاحب کو جانتی ہو نا۔ گارڈ نے اسے یاد دلایا تو وہ منہ بناتے فجر کو چھوڑ کر اٹھ گئی۔ شازیہ نے بھی اس کی تقلید کی اور پھر تینوں کمرے سے باہر آ گئے اور کمرہ پھر سے لاک کر دیا گیا۔ اس نے بھاگ کر دروازے تک آنے، انہیں روکنے یا یہاں سے نکالنے کی التجا نہیں کی تھی۔ وہ اب بالکل بے حس و حرکت بیٹھی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کو اغوا کرنے والا کون تھا آخر جسے اتنے سالوں بعد زرین پاشا کی یاد آئی تھی، اور کیوں؟ زرین پاشا، یہ وہ نام تھا جو وہ بچپن سے لے کر 9 سال پہلے تک سنتی آئی تھی۔ خوش شکل، حسین، خوبصورت نین نقش، گوری رنگت، نیلی ہری آنکھیں۔ ہاں، اس کی آنکھیں 2 رنگوں کی تھی جو پل پل میں رنگ بدلتی تھی، ایک لمحے ہری ہو جاتی تو دوسرے لمحے نیلی۔ نقوش ایسے پتلے اور نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ سے تراشے گئے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ حسین تھی، بے پناہ حسین۔ اس کے جیسا حسن خاندان میں تو کیا شہر میں بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر گھر میں تھے، مگر پھر اچانک ایک طوفان آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ 9 سال پہلے جو کچھ ہوا اس میں زرین پاشا کی ذات مٹ چکی تھی، وہ گمنام ہو چکی تھی، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی کزن کے ساتھ کالج گئی تھی، مگر پھر واپسی پر اس کی جگہ اس کی جلی کٹی اور ڈھانچے کی شکل میں سڑی ہوئی لاش واپس گھر آئی تھی، جس پر گوشت کا ایک لوتھڑا تک نہیں تھا۔ اس کی پہچان بھی DNA کے ذریعے سے کی گئی تھی۔ اس کے بعد زرین پاشا نامی چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا، مگر آج 9 سال بعد جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ پھر سے اس کا نام لیا گیا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی، مگر کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ میں نہ آیا۔ اس نے ہاتھ سے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندوں کو صاف کیا تھا اور پھر خود کے زخموں سے چور وجود کو گھسیٹتے ہوئے جگ تک پہنچی۔ وہاں سے پانی گلاس میں ڈالتے وہ گلاس منہ کو لگا گئی اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ گلاس واپس رکھتے وہ میٹرس پر آئی اور دیوار سے ٹیک لگاتے آنکھیں مون گئی۔ جسم سے تکلیف کے باعث ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ بھاری بھرکم عورتیں تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت بگاڑ کر جا چکی تھیں۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھا تو کافی حشاش بشاش تھا۔ فریش ہوتے بلیک 3 سوٹ پہنے، جیل لگاتے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کرتے اس نے اپنی مہنگی ترین گھڑی اٹھا کر بائیں کلائی پر پہنی اور خود پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کرتے اس نے پیروں کو شوز میں مقید کیا تھا اور اپنا موبائل اٹھاتے وہ نکسک سے تیار کمرے سے باہر نکلا۔ ملازمہ کو کمرہ صاف کرنے کی اجازت دیتے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آتے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جہاں اس وقت صرف دادی جان موجود تھی۔ السلام علیکم دادی جان، اس نے سلام کیا اور بغیر ان کا جواب سنے اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا۔ مشہور بزنس ٹائکون مبین پاشا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی فجر مبین 3 دن سے لاپتہ۔ گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ پاشا انڈسٹریز میں ہی جاب کرتی تھی۔ منگل کے روز وہ شام 7 بجے آفس سے نکلی مگر ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ گھر میں سوگوار فضا چھائی ہوئی ہے۔ مبین پاشا کی بظاہر تو کسی سے کوئی دشمنی نظر نہیں آتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے اغوا کرنے والا کون ہے، اور اگر اسے اغوا کیا گیا ہے تو کیوں؟ کیونکہ ابھی تک انہیں کوئی کال یا میسج نہیں آیا۔ پولیس نے واقعے کو چوری اور ڈکیتی کی طرف لے جانا چاہا تھا، مگر اس کی تمام قیمتی چیزیں جائے وقوع سے ملی ہیں، جن میں اس کا موبائل، گھڑی، نقدی اور کارڈ بھی شامل تھے۔ یوں تو یہ واقعی ذاتی دشمنی کی بنیاد لگتا ہے، لیکن تحقیقاتی ٹیم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے یا واقعی اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ابراہیم پاشا نے 3 سے 4 مرتبہ یہ خبر پڑھی تھی اور پھر فون نکالتے چچا کو کال ملا دی۔ فجر کہاں ہے چچا؟ اس نے ڈائریکٹ سوال پوچھا تو مبین پاشا نے اسے فجر کی گمشدگی کے بارے میں سب بتا دیا، وہی تفصیل جو ابھی وہ اخبار میں پڑھ چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں چچا، میں اپنے سورسز سے پتہ کرتا ہوں، وہ جہاں کہیں ہوئی جلد مل جائے گی، ابراہیم پاشا نے انتہائی ہمدردی بھرے لہجے میں کہا تھا اور کال کاٹ دی۔ زرینہ بیگم جو کہ دادا جان تھی وہ اونچا سنتی تھی، اس لیے اس سب سے انجان تھی، اور یوں بھی ابراہیم پاشا خود بھی انہیں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ہاں بھائی، کیسی جا رہی ہیں تحقیقات؟ ابراہیم پاشا نے اب مبین پاشا کے بعد کسی اور کو کال ملائی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے جلد از جلد میری کزن چاہیے، کچھ بھی کرو بس اسے ڈھونڈ کر لاؤ، تم سمجھ رہے ہو نا؟
اس نے کہتے سامنے والے پر دھونس جبائی اور پھر کال کاٹ گیا۔ وحید پاشا اور مبین پاشا دونوں سگے بھائی تھے۔ وحید پاشا بڑے جبکہ مبین پاشا چھوٹے تھے۔ وحید پاشا کی شادی اپنے بزنس سرکل میں ہوئی تھی۔ ان کی ایک اولاد تھی اور وہ تھا ابراہیم پاشا۔ مبین پاشا کی شادی خاندان میں ہوئی اور ان کی ایک ہی بیٹی فجر تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کی ایک بہن بھی تھی، زرتاج پاشا۔ ان کی شادی بھی خاندان میں ہی اپنے تایزاد سے ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی تھی زرین پاشا جو فجر کی ہم عمر تھی۔ دونوں ایک ہی روز پیدا ہوئی تھیں۔ یوں تو زرین فجر کی پھپھو ذات تھی، لیکن دونوں کی شکلیں کافی حد تک ایک دوسرے سے مشابہ تھیں۔ فجر کی آنکھیں گرے کلر کی تھیں، جبکہ ننھی زرین اپنی دو رنگ کی آنکھوں کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی اور یوں وہ سب کی لاڈلی ٹھہری۔ بچپن میں ہی وحید پاشا نے اپنی بہن زرتاج سے زرین پاشا کو ابراہیم پاشا کے لیے مانگ لیا تھا اور یوں وہ اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا جب ایک روز اچانک ان کی زندگی میں ایک طوفان آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ سب لوگ بیٹھے تھے جب مبین صاحب کے پاس کال آئی۔ کال کالج کی طرف سے تھی۔ آگے سے جو خبر انہیں سنائی گئی وہ سنتے فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ کالج میں کوئی ہنگامہ ہوا تھا۔ کئی لوگ اسلحے کے زور پر کالج میں گھسے اور فساد کرتے کرتے کالج میں آگ لگا دی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تیزاب بھی تھا جسے وہ سامنے آنے والوں پر بے دریغ پھینک رہے تھے۔ اس ہنگامے میں بہت سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جان سے گئے تھے، جن میں ایک زرین پاشا بھی شامل تھی۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ جب گھر لائی گئی تو ہر کوئی ساکت رہ گیا۔ دو رنگوں والی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ زرتاج بیوی اور ان کا شوہر بیٹی کو اس حال میں دیکھ صدمے کے باعث اس کے ساتھ ہی چل بسے۔ فجر 3 مہینے گھر سے غائب رہی تھی۔ 3 مہینے بعد ایک فیملی نے اسے لا کر گھر چھوڑا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ 3 مہینے سے کونے میں تھی۔ وہ گھر تو لوٹ آئی تھی مگر وہ بہت خوف زدہ تھی۔ کسی کے پوچھنے پر بھی اس نے ایک لفظ تک نہ بتایا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک حادثے میں وحید صاحب بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ مارے گئے۔ بظاہر تو اسے حادثے کا نام دیا گیا تھا مگر حقیقت میں ان کی موت حادثاتی نہیں بلکہ پری پلان تھی۔ انہیں پوری پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ ان کی موت کے بعد جانے ابراہیم پاشا کو کیا سوجی کہ اس نے وہ گھر اور وہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور دادی کو لے کر دوسرے شہر آ گیا۔ البتہ مبین پاشا اپنی فیملی کے ساتھ اسی شہر میں تھے۔ پاشا انڈسٹریز کا بزنس ہر جگہ پھیلا ہوا تھا۔ ابراہیم پاشا نے دوسرے شہر جا کر بھی اپنی کمپنی کی برانچ کھولی تھی جسے وہ خود لیڈ کرتا تھا، جبکہ مبین پاشا اور وحید پاشا کی مشترکہ انڈسٹری میں بھی اس کے شیئر تھے۔ ابراہیم پاشا کے دوسرے شہر جانے کے بعد اب فجر اپنے بابا کے ساتھ پاشا انڈسٹری کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس روز وہ حسب معمول شام 7 بجے اپنی گاڑی میں آفس سے نکلی تھی۔ اس کی عادت تھی وہ ہمیشہ گاڑی خود ڈرائیو کرتی تھی اور کہنے کے باوجود اپنے ساتھ کوئی گارڈ وغیرہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی دھن میں گم گاڑی چلائے جا رہی تھی کہ تبھی اس کی گاڑی کو کسی نے بری طرح سے اوورٹیک کیا۔ وہ یکدم بریک پر پیر رکھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس گاڑی سے نکل کر کچھ آدمی اس کی طرف آئے اور اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے باہر نکالا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ اوئے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ ان کی گرفت میں بری طرح چھٹپٹائی جب ان میں سے ایک نے کلوروفارم لگا رومال اس کے ناک پر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور گردن ایک طرف لڑک گئی۔ ہوش کے آنے کے بعد اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے۔ اسے اغوا کیوں کیا گیا تھا یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا، لیکن اسے اغوا کس نے کیا تھا اب اسے یہ بات جاننی تھی۔ ہاں بھائی بولو، کیا خبر ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ سر کوئی خبر نہیں ہے، لڑکی کوئی بہت ڈھیٹ ہے۔ پروین اور شازیہ نے اسے اتنا مارا مگر وہ منہ سے کچھ بھی نہیں پھوٹی، بس اتنا ہی کہتی رہی کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ اگر خود آ جائیں تو۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا تو وہ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ جب سارے کام مجھے ہی کرنے ہیں تو تم لوگوں کو رکھنے یا تم لوگوں کو سیلری کس لیے دیتا ہوں میں؟ کیا فائدہ ہے تم لوگوں کو تنخواہ دینے کا جب تم سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی؟ کیا کام کرو گے تم لوگ؟ وہ غصے سے کہتے گاڑی واپس موڑ گیا تھا۔ اسے ایک اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا مگر پہلے اس لڑکی کا کچھ کرنا تھا۔ اس لڑکی کا زبان کھولنا اس کے لیے بے حد ضروری اور سود مند تھا، تبھی تو اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ 20 منٹ میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ پرسنالٹی ہمیشہ کی طرح دبنگ تھی، البتہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے وہ اب منہ پر ماسک چڑھا رہا تھا۔ سلام سر جی۔ گارڈ اسے دیکھتے اٹھا تھا اور سلام کیا، جس کا جواب اس نے اشارے میں سر ہلا کر دیا۔ کہاں ہے وہ؟ گمبھیر آواز میں پوچھا گیا۔ یہاں اندر، ملازم نے کہتے لاک کھولا۔ وہ جو سلن زدہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی آنے والے کو دیکھ ایک دم سے سیدھی ہوتی چونکی۔
تمہیں معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، اس لیے مزید وقت ضائع نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی فالتو سوال جواب۔ میں صرف ایک ہی سوال پوچھوں گا جس کا تم جواب دو گی، اور وہ بھی کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے اپنی سرد نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑے اس نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ اس کے سرد لہجے میں کہنے پر فجر خوفزدہ ہوئی۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی اور کچھ جانتی ہوں، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ اس سے التجا کرتے بولی۔ خاموش، ایک دم خاموش، میں نے کہا نا کہ کوئی فالتو بات نہیں ہوگی، صرف میں جو پوچھوں گا اس کا جواب دو۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو فجر سہم گئی تھی، آنکھوں میں خوف سا اترا۔ زرین پاشا کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پہلا سوال کیا گیا۔ دیکھو میں اس نے ہکلاتے لہجے میں کچھ کہنا چاہا تھا، مگر وہ اس کی بات کاٹتے درشتی سے بولا، مجھے صرف سچ جاننا ہے لڑکی، صرف سچ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، ہم ساتھ پڑھتی تھیں، وہ میری عمر کی تھی۔ ایک روز کالج میں کچھ لوگ آئے اور بہت فساد کیا، وہ جو اس کے سامنے آتا گیا اس پر تیزاب پھینکتے گئے اور پھر آخر میں کالج کو ہی آگ لگا دی۔ ہم دونوں اس روز کالج میں ہی تھے۔ جب یہ فساد شروع ہوا تو ہم نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہمارے سامنے ایک آدمی آ گیا اور زرین کا نام لیتے اس کا پوچھنے لگا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ وہ ہمیں کس طرح جانتا ہے، مگر یہ حیرت جلد ہی دور ہو گئی۔ وہ ابراہیم بھائی یعنی میرے کزن کے کوئی دشمن تھے جو ان کی منگ کو مارنے آئے تھے۔ ان کی منگ زرین پاشا تھی۔ میں نے زرین کو لے کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن ہمیں گھیرے میں لے لیا جا چکا تھا۔ ہم بہت خوفزدہ تھیں۔ زرین نے ادھر ادھر دیکھا، ہمارے عین پیچھے ایک کھڑکی تھی جو نیچے باغ میں کھلتی تھی۔ زرین نے مجھے اشارہ کیا اور ہم کھڑکی کی طرف کھسکنے لگی۔ ابھی ہم کھڑکی کے قریب ہی پہنچی تھی کہ جب وہ لوگ ہمارا ارادہ جان گئے اور ہماری طرف آئے۔ زرین نے بجلی کی تیزی سے مجھے کھڑکی سے باہر دھکا دیا اور پھر اسی لمحے اوپر سے اس کے دل خراش چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ لوگ اس پر تیزاب پھینکنے کے بعد اسے آگ لگا چکے تھے۔ زرین پاشا جل کر مر گئی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ فجر وہ منظر یاد کرتے سسک سسک کر رو دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آج بھی روز اول کی طرح واضح تھا۔ ایک ایک چیخ، ایک ایک اذیت راتوں کو سوتے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور اس کا کانوں میں گونجتی۔ زرین پاشا مری نہیں، زندہ ہے، سامنے بیٹھے شخص نے کہا تو فجر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا، جسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے اس شخص نے اپنی گلاسز اور ماسک اتارا اور فجر اس شخص کو دیکھتے پتھر ہوئی۔ آپ ابراہیم بھائی؟ اس کے منہ سے اس کا ٹوٹا پھوٹا نام ادا ہوا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کو اغوا کرنے والا اس کا اپنا کزن، اس کے اپنے تایا کا بیٹا تھا۔ آپ نے مجھے اغوا کیا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے ہی تمہیں اغوا کیا ہے، ابراہیم پاشا نے قدر پرسکون انداز میں جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اس کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیلیں۔ کیونکہ تم ہی وہ واحد ہو جو زرین کے بارے میں جانتی ہو۔ تم جانتی ہو میری زرین کہاں ہے، اور تم سے یہی بات جاننے کے لیے میں نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ جب تک تم مجھے اس کا بتاؤ گی نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ نگاہ پھیر گئی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ لوگ سچ ہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ آپ عام انسان نہیں بلکہ سچ میں ایک گینگسٹر ہیں۔ فجر اب کی بار بے خوف ہوتے بولی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا تم نے، میں ہوں ایک گینگسٹر۔ اب تم بتاؤ کہ میری زرین کہاں ہے، ورنہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ جانتی ہو نا کہ گینگسٹرز کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کے پاس آتے ابراہیم پاشا نے اس کا جبڑا دبوچا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں ڈالتے کہا، جو کرنا ہے کرو، میں جو جانتی تھی تمہیں بتا دیا، اب میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتی اب سے فوراً تم پر آئی تھی۔ تمہارے پاس ابھی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، خاص طور پر وہ سب کچھ جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب شرافت سے مجھے بتاؤ کہ زرین کہاں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے جبڑے پر اپنی گرفت محسوس کرتے ابراہیم پاشا غصے سے غرایا۔ میں نے کہا نا کہ جو جانتی تھی وہ بتا دیا۔ مر چکی ہے زرین اور تم نے مارا ہے اسے۔ تم قاتل ہو زرین کے ابراہیم پاشا، تمہارے کالے دھندوں والے لوگ اس تک پہنچے صرف تمہاری وجہ سے۔ تم قاتل ہو اس کے، اور صرف اس کے ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کے بھی قاتل ہو تم، جو بیٹی کا صدمہ لیتے گزر گئے۔ اس دن کالج میں جتنے لوگ مرے سب کے قاتل تم ہو، حتیٰ کہ ابراہیم پاشا تم تو اتنے بدنصیب نکلے کہ اپنے ماں باپ کے قاتل بھی تم ہی ہو۔ دنیا کی نظر میں بھلے ہی ان کی موت حادثاتی تھی، مگر
یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی اچھے سے جانتی ہوں کہ ابراہیم پاشا کے تمہارے ماں باپ کو مارنے والی وہی لوگ تھے جو تمہارے مخالف تھے۔ ارے تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم باز نہیں آئے اور اب تک ان لوگوں کے ساتھ ہو اور انہی دھندوں میں مصروف ہو۔ وہ جب بولنے پر آئی تو بولتے ہی چلی گئی۔ اس کے بولنے پر ابراہیم پاشا کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کا غصہ جائز سا، سچی باتیں کہاں سنی جا سکتی ہیں؟ مجھے تم سے کسی چیز کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا اور نہ ہی میں نے تم سے کوئی مشورہ مانگا ہے۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ زرین کہاں ہے؟ اس کے گلے پر دباؤ دیتے وہ جنونی انداز میں بولا، جبکہ فجر اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اسے لگ رہا جیسے وہ آج نہیں بچے گی۔ مر گئی وہ۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی، آنکھیں ابل پڑنے کو تیار تھیں۔ وہ زندہ ہے فجر، میرا ضبط مت آزماؤ اور مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ وہ اس کی گردن پر مزید زور دیتے غصے سے چیخا۔ اس کے چیخنے پر فجر کو اپنے کانوں کے پردے پھٹے ہوئے محسوس ہوئے۔ کس نے کہا آپ سے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ اس کے اتنا پختہ انداز میں کہنے پر گھبراتے ہوئے بولی، میں اس کی قبر کشائی کروا کر اس کا ڈی این اے کروا چکا ہوں۔ وہ باڈی زرین کی نہیں ہے۔ ابراہیم پاشا نے اس پر ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اتنا کس قدر گر سکتے ہو ابراہیم پاشا؟ وہ چہرے کے تاثرات کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے بولی تو ابراہیم پاشا نے اس کی گردن چھوڑتے اس کی پچھلی دیوار پر مکہ مارا۔ ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ کیسے ہوا ہے یہ تم مجھے بتاؤ گی۔ وہ تم نہیں ہو، زرین نہیں ہے، وہ ڈیڈ باڈی کسی تیسری لڑکی کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ زرین کہاں ہے اور تم لوگوں نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کا لہجہ ایک دم سرد ہوا تھا جس سے فجر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ میں سچ میں نہیں جانتی، وہ منمنائی۔ فجر، تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں۔ ابراہیم پاشا خود پر بہت ضبط کرتے چلایا، مگر اب اس کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے بہت پکا چکی تھی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک ابراہیم پاشا اسے گولیوں سے بھون چکا ہوتا یا پھر گلا دبا کر اسے مار دیتا، مگر فجر کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کی کزن تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ زرین کے بارے میں جانتی تھی۔ بس بہت ہوا فجر، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے۔ وہ اچانک ہی گن نکالتے اس کے ماتھے پر رکھ گیا تھا، جبکہ گن دیکھ فجر کا سانس خشک ہوا۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ آئی جو ابراہیم پاشا کی نگاہوں سے مخفی نہ رہی۔ مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ابراہیم شاہ۔ میرے ساتھ وہ راز بھی دفن ہو جائے گا جو تم جاننا چاہتے ہو مگر کبھی جان نہیں پاؤ گے۔ اچانک ہی اس کے چہرے سے گھبراہٹ، خوف اور ڈر سب غائب ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ابراہیم شاہ اس کے یوں اچانک تاثرات بدل جانے پر حیران ہوا۔ کہاں ابھی وہ گھبراہٹ اور خوف کے زیر اثر تھی اور کہاں اب وہ سب کچھ پس پشت ڈال کر سکون سے مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم پاشا کو اچنبھا ہوا تھا، مگر ساتھ اسے یہ بھی اطمینان ہوا تھا کہ اس کا شک درست تھا۔ اس کی کوشش ضائع نہیں گئی تھی۔ فجر واقعی زرین کے بارے میں جانتی تھی اور اسے خود پر پورا یقین تھا کہ اب وہ فجر سے سب کچھ اگلوا لے گا۔ وہ اسے ویسے ہی سرد نظروں سے دیکھنے لگا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں ماروں گا لٹل گرل؟ موت تو چھوٹی سزا ہے۔ جو گیم تم نے کھیلی ہے اس کے لیے تو تمہیں بہت سخت سزا ملنی چاہیے، اتنی سخت کہ تمہاری روح تک کانپ جائے۔ تم نے مجھے زرین کے بارے میں نہیں بتانا نہ تو ٹھیک ہے، مت بتاؤ، لیکن اس کے لیے میں تمہارا قتل ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے ابھی ٹھیک ہی کہا ہے، تمہیں مار کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ تمہیں زندہ رکھنا میرے لیے بہت سود مند ہے۔ تمہارے وجود سے میں بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہوں۔ بھلے ہی تم زرین جتنی خوبصورت اور حسین نہیں ہو، مگر کچھ کم بھی نہیں۔ یقیناً مجھے تمہارے ساتھ بہت لطف آئے گا۔ ابراہیم پاشا سرد لہجے میں کہتے فجر کی جانب بڑھا تھا، جو اسے اپنی طرف آتے دیکھ بری طرح گھبرائی۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے نمودار ہوئے۔ ابھی وہ جو کچھ دیر پہلے شیرنی بنی غرا رہی تھی، پر اب ابراہیم کے ارادے دیکھ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، میرے قریب مت آنا، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ پیچھے کھسکتے اسے دھمکی لگا گئی۔ ارے ایسے کیسے قریب نہ ہو؟ تم نے میری منگ کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنایا، اس کی موت کا ڈرامہ کرتے اسے غائب کیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں تم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اب ان کا کوئی نہ کوئی انعام تو ملنا ہی چاہیے تمہیں، اور میری قربت سے بڑا انعام کیا ہوگا بھلا؟ ذرا امیجن کر کے تو دیکھو، تم دی گریٹ ابراہیم پاشا کی باہوں میں، اس کی پناہوں میں ہوگی، تمہیں میری قربت میں یقیناً بہت اچھا لگے گا۔ ابراہیم پاشا نے نفرت سے ایک لفظ چبا کر کہتے اسے میٹرس پر دھکا دیا۔ وہ تیزی سے اٹھتے باہر کی جانب بھاگتے لگی۔
پر ابراہیم نے اسے ایک لمحے میں قابو کیا۔ تمہیں بھی تو معلوم ہو ابراہیم پاشا سے دشمنی کا انجام۔ آج جو میں تمہارے ساتھ کروں گا تم تا عمر یاد رکھو گی، اور تمہاری اس کزن پلس دوست کو تو میں اس سے بھی بھیانک سزا دوں گا۔ جو کھیل اس نے میرے ساتھ کھیلا ہے وہ کسی صورت قابل معافی نہیں۔ ابراہیم پاشا غصے اور سرد لہجے میں کہتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا ایک دم سے بدک کر اس سے دور ہوا اور پیچھے دیوار سے جا لگا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، وہ حیرت سے یک ٹک سامنے کھڑی فجر کو دیکھ رہا تھا جو اب تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ابراہیم پاشا؟ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اتنے دور کیوں کھڑے ہو؟ قریب آؤ نا میرے۔ تم تو مجھے برباد کرنے والے تھے نا، آؤ برباد کرو، آؤ نا، دو سزا مجھے، رک کیوں گئے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے قدم قدم چلتے اس کے قریب آ رہی تھی۔ تم فجر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ابراہیم پاشا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نگاہ سامنے دو رنگوں والی آنکھوں پر تھی۔ ویسے ہی ممکن ہے ابراہیم پاشا جسے تمہاری زندگی میں سب کچھ ممکن ہے۔ تم نے خبر کشائی کر کے میرا ڈی این اے تو کرا لیا، لیکن اگر اسی وقت تم فجر کا ڈی این اے بھی کروا لیتے تو تم پر ساری حقیقت آشکار ہو جاتی کہ وہ کر میری نہیں بلکہ فجر کی تھی۔ ہاں ابراہیم پاشا، یہ سچ ہے۔ تمہیں سچائی جاننی ہی ہے نا، تو بتاؤ۔ حوصلہ تم میں سچ سننے کا ہے؟ مجھے یقین ہے تم نہیں سن سکو گے، مگر میں پھر بھی تمہیں بتاؤں گی، اور تمہیں سچ سننا ہوگا۔ تم جاننا چاہتے ہو نا میں نے یہ سب کیوں کیا، کیوں اپنی پہچان بدل کر فجر کی پہچان اپنائی؟ تو سنو ابراہیم پاشا، یہ سب میں نے تمہاری وجہ سے کیا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے مجھے مجبور کیا مرنے پر، تم نے مجبور کیا اپنی پہچان چھپانے پر، تم نے مجبور کیا ابراہیم پاشا یہ سب کرنے پر۔ تم نے ابراہیم پاشا، تم نے۔ جانتے ہو اس روز کالج میں کتنی لڑکیاں مری، کتنی ماؤں کی گود اجڑی، کتنے لڑکوں کی منگیتریں مری؟ تم صرف اپنی منگیتر کے مرنے کا دکھ تھا نا، لیکن باقی کسی کی تکلیف تم نہیں جانتے ابراہیم پاشا۔ تمہیں میں ابھی زندہ دکھائی دے رہی ہوں نا ابراہیم پاشا، لیکن میں زندہ نہیں ہوں۔ میں تو اسی وقت مر گئی تھی جب ان لوگوں نے فجر کو مارا۔ تم جاننا چاہو گے ابراہیم پاشا کہ انہوں نے فجر کے ساتھ کیا کیا؟ وہ اسے تمہاری منگ سمجھے تھے۔ میری ان آنکھوں کے سامنے انہوں نے اس کے ساتھ درندگی کی۔ اس کی پہلی چیخ سنتے ہی میں مر گئی تھی ابراہیم پاشا۔ میں اس وقت مر گئی تھی جب اس کے سسکتے وجود پر تیزاب ڈال کر جلایا گیا۔ میں اسی وقت مر گئی تھی ابراہیم پاشا جب میرے ماں باپ میری لاش کا دیکھ مر گئے تھے۔ مر گئی تھی میں بھی اسی وقت، اور دیکھو میں اب بھی مردہ ہوں ابراہیم پاشا، اب بھی مردہ ہوں میں۔ میرا دل وحشت سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے 3 مہینے سرجری کی اذیت برداشت کی خود کو فجر بنانے کے لیے۔ اپنے آپ کو بدلنا آسان نہیں تھا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم ذمہ دار ہو اس سب کے۔ تمہاری لالچ اور تمہاری حکمرانی کی لالچ نے یہ سب کروایا۔ تم انڈر ورلڈ کے ڈان کی جگہ لینا چاہتے تھے نا، اسی لیے تم نے اس ڈان کو مارا جس کے بدلے میں اس کے لوگ تمہارے پیچھے پڑے اور انہوں نے یہ سب کیا۔ اب تم بن گئے نا ڈان، کر لیا نا اپنا خواب پورا، لیکن دیکھو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس مقام نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ، حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ بھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابراہیم پاشا، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ اذیت سے کہتے چیخ چیخ کر روتے روتے اب نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا حلق چیخ چیخ کر خشک ہو گیا تھا، جبکہ ابراہیم پاشا ساکت کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرین اس کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتی ہے۔ زرین نے صحیح کہا تھا کہ وہ سچ نہیں سن پائے گا، اور ایسا ہی ہوا، وہ نہیں سن پایا تھا سچ۔ اپنے ماں باپ کا حال، فجر کی حالت، یہ سب دیکھ اس کے کان جیسے پھٹنے کو تھے۔ دماغ سائیں سائیں کرتا پھڑک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ ابھی رگ پھٹی تو ابھی پھٹی۔ دل تو ایسا تھا کہ گویا دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ وہ وہیں دیوار سے لگتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ آنکھیں بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ وہ ان سب سے کیسے انجان ہو سکتا تھا؟ وہ کب سے اتنا سخت دل ہو گیا تھا کہ اسے کسی کی تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا۔ مجھے معاف کر دو زری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ شکستہ ہونٹ سا اس کے قریب آتے اس کے پیر پکڑتا بولا، جب وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتی پیر پیچھے کھینچ گئی۔ زری نہیں، فجر۔ زری مر چکی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو ابراہیم پاشا؟ ایک مرتبہ زری کے والدین اس کی لاش دیکھ کر مرے، اور اب فجر کے ماں باپ اس کی بھیانک موت کا قصہ سنتے مر جائیں۔ کیوں ہو تم ایسے ابراہیم پاشا؟ کیسے اتنے شفاق ہو سکتے ہو تم؟ کیوں تمہیں ہمیشہ اپنا ہی خیال ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کے بارے میں تم کیوں نہیں سوچتے؟ وہ اب اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے اس سے پوچھ رہی تھی، پھر ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں فجر ہوں، فجر ہی رہوں گی۔ اس نے جو اذیت سہی وہ میرے نام کی تھی، جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا وہ میرے ساتھ ہونا تھا۔ اس نے میری موت اپنے سر لی، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ موت زرین کی ہوئی ہے۔
کہتے ساتھ وہ اپنے آنسو پوچھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں پکڑے لینس باری باری دونوں آنکھوں میں لگائے تھے اور ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالتے وہ اس پوسیدہ کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد وہ اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس واقعے کو 2 مہینے گزر چکے تھے، گھر میں جو جیسا تھا ویسا ہی چل رہا تھا۔ نہ زرین نے کسی کو کچھ بتایا تھا اور نہ ہی ابراہیم نے، لیکن وہ بالکل بدل چکا تھا۔ اس کا سارا غصہ، سارا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے انڈر ورلڈ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کا زیادہ وقت خدا اور زرین سے معافی مانگتے گزرا، مگر زرین اسے موقع ہی نہ دیتی۔ وہ دنوں اس کی ایک جھلک دیکھنے کا خواہاں رہتا، مگر وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ملنے آیا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابراہیم بیٹا، تم دونوں کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے؟ کس بات کی ناراضگی ہے؟ کیوں وہ تم سے اس قدر خفا ہے؟ چچی نے کہا تو ابراہیم شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا؟ چچی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس چھوٹی سی بات ہے۔ چھوٹی سی بات پر وہ منہ بنا کر بیٹھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے کمرے میں جا کر اس سے ملاؤں۔ وہ اب چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ان سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ چچی نے سر ہلاتے اجازت دی تو وہ ان کا شکریہ ادا کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ زرین کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے ملازمہ کا سوچ اندر آنے کی اجازت دے دی، مگر جب ابراہیم پاشا کو دیکھا تو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہوا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تمہیں اپنے گھر سکون نہیں ملتا جو ہر روز منہ اٹھا کر یہاں پہنچ جاتے ہو؟ زرین بری طرح اس پر بھڑکی۔ زری پلیز ایک مرتبہ میری بات سن لو، میں بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، جا سکتے ہو تم یہاں سے، اور دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کرنا، وہ درشت انداز میں کہتے اسے دروازہ دکھا رہی تھی جب اگلے ہی پل اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ وہ لمبا چوڑا مرد اس کے پیر پکڑے بری طرح سے رو رہا تھا۔ پلیز زری پلیز، اتنی معافی مانگنے پر تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، پھر تم مجھے معاف کیوں نہیں کر پا رہی؟ تمہارا ظرف اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، پھر تم اتنی سنگ دل کیسے ہو گئی؟ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، بلکہ گناہ ہوئے ہیں، لیکن وہ میرا ماضی تھا زری، اب میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زری، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے قبول نہ کیا تو میں مر جاؤں گا، پلیز زری، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، بس مجھے معاف کر دو پلیز۔ ابراہیم پاشا روتے روتے کہتے اب باقاعدہ ہچکیاں لینے لگا تھا۔ کیا کر سکتے ہو تم میرے لیے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دیکھتے زرین نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی، جو تم کہو، وہ فوراً بولا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اپنے تمام جرائم کا اعتراف کرو اور خود کو قانون کے حوالے کرو، کیا کر سکتے ہو ایسا؟ زرین نے کہا تو ابراہیم پاشا کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا، جسے دیکھ زرین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ جاؤ ابراہیم پاشا، چلے جاؤ یہاں سے، وہ کہتے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تیار ہوں، جو تم کہو گی میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، اٹل لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرین نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ یہ کرے گا۔ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں زری، مگر اس سے پہلے بس صرف میری ایک بات مان لو، مجھے اپنی ہمراہی میں قبول کر لو، پلیز انکار مت کرنا، کیا پتہ عدالت مجھے سزائے موت دے دے، اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو، وہ بہت آز بھری نظروں سے کہہ رہا تھا۔ کچھ سوچتے زرین نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے دیکھا تھا اس کے اقرار پر کیسے ابراہیم پاشا کے چہرے پر زندگی کی رمق بکھر گئی تھی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے ہی روز وہ دادی کے ہمراہ مبین صاحب کے گھر موجود تھا، جہاں انہوں نے زرین کا رشتہ مانگا۔ مبین صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بس بیٹی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ اس کی طرف سے رضامندی ملنے کے بعد 3 دن بعد دونوں کا نکاح طے کر دیا گیا۔ مبین صاحب تو بہت دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ابراہیم پاشا کے اصرار پر سب کچھ سادگی سے کیا گیا۔ پھر عین نکاح کے وقت ان سب بھی یہ حقیقت کھل گئی کہ جس کو وہ فجر سمجھ رہے تھے وہ فجر نہیں بلکہ زرین تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، سب لوگ مل کر کچھ گھنٹے تک اپنا غم ہلکا کرتے رہے، پھر رخصتی کر دی گئی۔ رخصتی کے بعد وہ صرف ایک روز گھر رہا۔ اگلے دن وہ اٹھی تو وہ خود کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا۔ اٹھ جاؤ، مجھے رخصت نہیں کرو گی کیا؟ وہ بولا تو زرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی جب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا انتظار کرو گی کیا؟ وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا۔ زرین کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ابراہیم پاشا پر عدالت کی طرف سے بھاری جرمانہ عائد کیا گیا تھا، البتہ اعتراف جرم کرنے اور خود کو قانون کے سامنے پیش کرنے پر اس کی سزا 15 سال سے کم کر کے 7 سال مقرر کی گئی۔ وہ چاہتا تو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یہ سزا بھی معاف کروا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔
وہ صرف خدا کی نظروں میں نہیں بلکہ زرین کی نظروں میں بھی سرخرو ہو کر لوٹنا چاہتا تھا جو اس کی منتظر تھی۔